شاہ اسماعیل صفوی صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک ایسی شخصیت تھی جس نے ایران کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ انہوں نے نہ صرف ایران کو دوبارہ متحد کیا بلکہ اسے ایک شیعہ اسلامی سلطنت میں تبدیل کر دیا، جس کا اثر آج بھی دنیا کے کونے کونے میں محسوس ہوتا ہے۔ ابتدائی زندگی اور صفوی سلسلہ۔ شاہ اسماعیل صفوی 1487 عیسوی میں اردبیل میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان ایک صوفی سلسلہ صفوی سلسلہ سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ سلسلہ 12ویں صدی میں شروع ہوا تھا اور اس کا مقصد ایران میں شیعہ اسلام کو فروغ دینا تھا۔ شاہ اسماعیل کے والد شیخ حیدر صفوی اس سلسلے کے ایک معروف رہنما تھے۔ صفوی سلطنت کا قیام۔ شیخ حیدر کی وفات کے بعد شاہ اسماعیل نے بہت کم عمر میں ہی صفوی سلسلے کی قیادت سنبھال لی۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جمع کیا اور ایک مضبوط فوج تشکیل دی۔ اس فوج کی مدد سے انہوں نے ایران کے مختلف علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ 1501 میں شاہ اسماعیل نے تبریز پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت کا آغاز کیا۔ اس کے بعد انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے ایران کے بیشتر حصے کو فتح کر لیا۔ 1502 میں انہوں نے خود کو ایران کا شاہ قرار دیا اور اس طرح صفوی سلطنت کا آغاز ہوا۔ شاہ اسماعیل کی فتوحات۔ شاہ اسماعیل ایک بہت ہی باصلاحیت فوجی کمانڈر تھے۔ انہوں نے متعدد لڑائیاں لڑیں اور ہمیشہ کامیاب رہے۔ ان کی سب سے اہم فتوحات میں سے ایک شیبانی خان کے خلاف جنگ تھی۔ شیبانی خان ایک ازبک سردار تھا جس نے خراسان پر قبضہ کر رکھا تھا۔ شاہ اسماعیل نے 1510 میں مرو کے قریب طاہر آباد میں شیبانی خان کو شکست دی اور خراسان کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ شیعہ اسلام کا سرکاری مذہب۔ شاہ اسماعیل نے ایران میں شیعہ اسلام کو سرکاری مذہب بنایا۔ اس سے قبل ایران میں سنی اسلام کا بول بالا تھا۔ شاہ اسماعیل نے شیعہ علماء کو بڑی عزت دی اور انہیں سرکاری عہدے دیے۔ انہوں نے شیعہ مساجد کی تعمیر کروائی اور شیعہ رسوم و رواج کو فروغ دیا۔ شاہ اسماعیل کا کلام اور ادبی شوق۔ شاہ اسماعیل نہ صرف ایک بہادر جنگجو تھے بلکہ وہ ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ ان کا تخلص خطائی تھا۔ انہوں نے ترکی زبان میں بہت سی خوبصورت غزلیں لکھی ہیں۔ ان کی شاعری میں عشق، جنگ اور مذہب کے موضوعات عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ شاہ اسماعیل کی موت اور اس کا ورثہ۔ شاہ اسماعیل 23 مئی 1524 کو اردبیل میں وفات پا گئے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے طہماسپ اول نے تخت سنبھالا۔ شاہ اسماعیل نے ایران کی تاریخ میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے ایران کو دوبارہ متحد کیا اور اسے ایک مضبوط اسلامی سلطنت بنا دی۔ انہوں نے شیعہ اسلام کو ایران کا سرکاری مذہب بنایا، جس کا اثر آج بھی ایران اور دنیا کے دیگر شیعہ اکثریتی ممالک میں دیکھا جا سکتا ہے۔ شاہ اسماعیل پر لگائے گئے الزامات۔ شاہ اسماعیل پر کچھ لوگوں نے کچھ الزامات لگائے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے مذہبی تعصب کا مظاہرہ کیا اور دیگر مذاہب کے لوگوں پر ظلم کیا، لیکن یہ الزامات تاریخی شواہد سے ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ نتیجہ: شاہ اسماعیل صفوی ایک پیچیدہ شخصیت تھے۔ وہ ایک طرف تو ایک بہادر جنگجو تھے اور دوسری طرف وہ ایک شاعر اور صوفی بھی تھے۔ انہوں نے ایران کی تاریخ کا رخ بدل دیا اور ان کا اثر آج بھی محسوس ہوتا ہے۔